السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے سوال اور ہمارے جواب لے کر حاضر ہیں، اور شروع کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ حضرت اس وقت کم سے کم مہر کتنی ہونی چاہیے؟ ہمارے یہاں پر اکثر 1100 یا پھر 2100 روپے دیے جاتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یعنی جو دلہن کو مہر دی جاتی ہے شادی میں نکاح کے وقت، وہ مہر کتنی ہونی چاہیے؟ اور ان کا سوال ہے کہ ہمارے یہاں پر یا تو 1100 روپے یا پھر 2100 روپے اکثر باندھ دیے جاتے ہیں، زیادہ تر شادیوں میں یہی بندھا ہوا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، شریعت نے جو مہر مقرر کی ہے وہ کم سے کم 10 درہم ہے، کم سے کم 10 درہم چاندی ہے، یعنی 30 گرام یا 30.5 گرام کے قریب چاندی ہے۔ اب اس چاندی کا بازار میں جو بھاؤ چل رہا ہوتا ہے، جو پیسے ہیں، اس پیسے کے حساب سے کم اتنی مہر آپ کو دینی ہے۔ زیادہ آپ چاہے کتنی بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو اس وقت جو شریعت کے حساب سے اگر اس وقت جو مہر دی جائے تو وہ کم سے کم یہ ہے کہ 10 درہم، یعنی کہ 30.5 گرام کے تقریباً جو ہے چاندی ہو، یا پھر اس کی قیمت کیونکہ الگ الگ ہوتی رہتی بازار میں، ایسا تو ہے نہیں کہ مطلب کہ اس کی قیمت اس طرح رہتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے پھر کبھی کم ہو جاتی ہے۔ تو صحیح درہم جو ہے، صحیح جو دلہن کو جو مہر دینی ہوتی ہے وہ یہ ہے شریعت نے کہ کم سے کم میں بات کر رہا ہوں کہ 30.5 گرام کے اوپر چاندی ہونی چاہیے، اس سے کم مہر آپ کی ادا نہیں ہوگی، اور اوپر یعنی زیادہ تو آپ جو ہے جب چاہے جتنی دے سکتے ہیں۔ اب رہی بات 1100 یا پھر 2100 روپے کی، تو دیکھیے 1100 روپے تو ایک الگ چیز ہے، 2100 روپے جو ہے وہ اس سے کم تقریباً مہر ادا ہو جاتی ہے اگر چاندی کا اگر جو حساب ابھی تک اگر ہم مارکیٹ میں اگر جا کر دیکھیں تو یہ تو صحیح ہے، لیکن باندھنا صحیح نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ شریعت کے حساب سے چلیں، اور شریعت یہی کہتی ہے کہ کم سے کم درہم جو ہے 30.5 گرام سے اوپر چاندی ہو یا پھر اس کی قیمت ہو، آپ دیں تو آپ کی مہر ادا ہو جائے گی، یہی شریعت نے حکم دیا۔ یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں میں، زیادہ آپ کے پاس آپ کی حیثیت جو بھی ہے آپ دے سکتے ہیں۔ چلیے، اگلا سوال یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا سنتی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو ناخن کاٹنے کا جو سنتی طریقہ ہے وہ فیضان سنت میں امیر اللہ سنت نے بہت خوبصورت طریقے سے لکھا، اور ایک جو ہے عام انسان کو بھی وہ جو ہے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ امیر اللہ سنت نے فیضان سنت نام کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب آپ کا ناخن کاٹنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے جو سیدھا ہاتھ ہے جو ہے آپ اس سے شروع کریں، اور کلمے والی انگلی سے شروع کریں، یعنی جس کو شہادت والی انگلی کہتے ہیں، اس کو پہلے اس کے ناخن کاٹیں، پھر اس کے پاس والی کا کاٹیں، پھر اس کے پاس والی کا کاٹیں، اور پھر اس چنگلی کا کاٹیں، ٹھیک ہے؟ اب سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ رہنے دیں، اس کا ناخن ابھی نہ کاٹیں۔ پھر آپ جو ہے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا کاٹیں، پھر اس کا کاٹیں، پھر اس کے بڑی کا کاٹیں، پھر شہادت والے کاٹیں، پھر انگوٹھے کا کاٹیں، اور پھر جو آپ نے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھے کا جو ناخن چھوڑا ہے آپ نے اس کا کاٹ لیں، یعنی کہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے شروع کیا تھا اور سیدھے ہاتھ پر آپ ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پاؤں کی کیونکہ ناخن کاٹنے کی کوئی بھی ترتیب جو ہے منقول نہیں ہے کسی میں بھی، لیکن جو علماء نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ جو ہے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں، اور ترتیب سے لے جاتے آپ جو ہے ناخن کاٹ سکتے ہیں، یہی ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے کہ زوال کے وقت قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی جو وقت ہوتا ہے تقریباً 40-41 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے، وہ کیونکہ سردیوں میں اور گرمیوں کے حساب سے اس وقت کی جو ہے بدلتا رہتا ہے وہ، تو اس وقت میں جو زوال کا وقت جس کو کہا جاتا ہے یا مکروہ وقت جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ جو ہے کوئی سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھنا۔ قرآن کریم آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی جو ہے جس آیت میں ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اگر وہ سجدے والی آیت آ جائے تو وہ سجدہ جو ہے آپ فوراً نہ کریں، بلکہ زوال کا وقت جیسے ہی آپ نکل جائے اس وقت آپ جو ہے سجدہ کریں۔ اور زوال کے وقت میں حکم بھی یہی ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب نماز جنازہ اگر زوال کے وقت میں حاضر ہے اگر قبرستان کے پاس،
تو پھر رکنا نہیں چاہیے، پڑھا دینا چاہیے۔ ہاں اگر ابھی تک آپ گھر سے لے کر نکلے نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے نماز جنازہ کو روک دیں تاکہ زوال کا وقت نکل جائے۔ تو قرآن شریف پڑھنے میں یا پھر کوئی دوسری حدیث کی یا پھر کوئی کتاب پڑھنے میں یا مطالعہ کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اگر کوئی سجدہ آ جائے تو وہ سجدہ زوال کے وقت آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تھے آج کے ہمارے کے 3 سوال۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل نئے سوالوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔